اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب نمبر 45 باب ما جاء فی اعلام الحب کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 194 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی اعلام الحب، یہ باب محبت کو بتانے کی فضیلت کے بارے میں ہے. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كربة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید القطان سے، انہوں نے ثور ابن یزید سے، انہوں نے حبیب ابن عبید سے، انہوں نے مقدام ابن معدی کرب سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ ایاہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بتا دے، یعنی اس بات کا اسے اظہار کر دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. وفی الباب عن ابی ذر و انس، اس باب میں حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات مروی ہے. حدیث المقدام حدیث حسن صحیح غریب، مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے. وبه قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سليمان عن يزيد بن نعامة الضبي قال، ہمیں روایت کی حناد اور قتیبہ نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی حاتم بن اسماعیل نے، انہوں نے عمران بن مسلم القصیر سے، انہوں نے سعید بن سلیمان سے، انہوں نے یزید بن نعامت الضبی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آخى الرجل فلیسألہ عن اسمہ و اسم ابیہ و ممن ہوا فإنہ اوصل للمودۃ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی سے بھائی چارہ قائم کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے اس کا نام، اس کے والد کا نام دریافت کر لے اور پوچھ لے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ دریافت کرنا دوستی اور تعلق کو مضبوط بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے. ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے. ولا نعرف لیزید بن نعامة سماعا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم یزید بن نعامہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کو بھی نہیں جانتے. ویروى عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا الحدیث ولا يصح اسنادہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح روایت مروی ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کسی سے، مسلمان بھائی سے انسان کو دینی بنیاد پر محبت ہو، یہ بات یاد رکھیے گا، محبت ہو صرف اور صرف دینی بنیاد پر، کوئی مفاد کے لیے نہیں، کوئی غلط اغراض اور مقاصد کے لیے نہیں، جیسے معاذ اللہ آج کے دور میں جس طرح لوگ جس راستے پر چل پڑے ہیں. تو جس شخص سے دینی بنیاد پر محبت ہو تو اسے بتا دیا جائے کہ بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو اس سے ان دونوں کے محبت میں اضافہ ہوگا
اور ایک دوسرے کے حقوق کا پھر پابندی کے ساتھ خیال رکھیں گے۔ اور دوسری بات جو اس دوسری روایت سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جس کسی سے بھی آپ کا بھائی چارہ ہو، دوستی ہو، تعلق ہو، تو اس کا نام، اس کے والد کا نام اور خاندان کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جاننا، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جاننا، یہ محبت کو مزید مضبوط کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ، یہ تعلق کو بالکل واصل کر دیتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کر دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس راوی یزید بن نعامہ الضبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی سماع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب کراہیت المدحۃ والمداحین، یہ باب تعریف اور خوشامد کرنے والوں کی مذمت کے بارے میں ہے۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن مجاہد عن ابی معمر قال، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے حبیب بن ابی ثابت سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابو معمر سے، ابو معمر نے کہا قام رجل فاثنى على امیر من الامراء فجعل المقداد بن الاسود يحسو في وجهه التراب وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحسو في وجوه المداحين التراب۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور امراء میں سے کسی امیر کی تعریف کی۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے چہرے پر مٹی ڈالنی شروع کر دی اور فرمانے لگے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم خوشامد کرنے والوں کے منہ پر مٹی ڈالیں۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روى زائدة عن يزيد بن ابی زیاد عن مجاہد عن ابن عباس عن المقداد وحدیث مجاہد عن ابی معمر اصح، اور کبھی اس کو روایت کیا ہے زائدہ نے یزید ابن ابو زیاد سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ مجاہد کی حدیث ابو معمر سے یہ اس باب میں صحیح ترین ہے۔ وہ ابو معمر اسمہ عبداللہ ابن صخبرہ، ابو معمر کا نام عبداللہ ابن صخبرہ ہے۔ والمقدام ابن الاسود هو المقداد ابن عمر الکندی، مقداد ابن الاسود یہ مقداد ابن عمر الکندی ہے۔ ویقنا ابا معبد، اس میں کنیہ ان کا ابو معبد ہے۔ وانما نسب الى الاسود ابن عبد یغوث لانه كان تبناه وهو صغیر، اور ان کو اسود ابن عبد یغوث کی طرف نسبی نسبت اس لیے کی جاتی تھی کہ انہوں نے آپ کو بچپن میں بیٹا بنا لیا تھا، جب یہ چھوٹے تھے تو ان کو بیٹا بنا لیا تھا۔ وبه قال حدثنا محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبید اللہ ابن موسى عن سالم الخیاط عن الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد ابن عثمان الکوفی نے، انہوں نے عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے سالم الخیاط سے، انہوں نے حسن بصری سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نحسو فی افواہ المداحین التراب، کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم بے حد تعریف کرنے والے یا خوشامد کرنے والوں کے منہ پر مٹی ڈالے۔ ھذا حدیث غریب من حدیث ابی ہریرہ، یہ حدیث غریب ہے ابو ہریرہ کی روایت سے۔ جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت جس میں حضرت مقداد ابن الاسود نے ایک شخص کے منہ پر اس لیے مٹی ڈالنی شروع کی کہ وہ ایک امیر کی تعریف کر رہے تھے، خوشامد جسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کی سند میں
امام ترمذی رحمہ اللہ نے بحث کیا ہے۔ اس حدیث کی بنیادی طور پر دو سند ہیں، ایک مجاہد سے، انہوں نے ابو معمر سے، اور انہوں نے پھر مقداد سے، یہی جو اوپر بیان ہوئی، اور دوسری سند مجاہد سے ہیں اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسے مقداد سے نقل کرتے ہیں، یہ والی سند۔ تو یہ دو سند ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ پہلی والی سند یہ اصح ہے، کیونکہ اس میں حبیب ابن ابو ثابت ایک بہت ہی مضبوط اور ثقہ راوی ہے، جبکہ یزید ابن ابی زیاد ضعیف بھی ہیں اور ان کی بڑھاپے میں حافظے میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ یہ جو دوسری سند کے راوی ہے یزید ابن ابو زیاد، ان کی بات کر رہے ہیں کہ ضعیف بھی ہیں اور بڑھاپے میں ان کے حافظے میں تبدیلی بھی آ گئی تھی، تو اس وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلے کو اصح کہا اور دوسرے کو نہیں، اسی بنیاد پر۔ یہ پھر مقداد ابن الاسود، کہ ان کو اسود کیوں کہا جاتا ہے، تو اصل میں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کا نام عمر ہے اور ان کی نسبی نسبت کندی ہے، جبکہ اسم کنیہ ابو معبد ہے۔ ہاں، اب اسود ابن یعوس کی طرف، عبد یعوس، اس کی طرف نسبی نسبت اس لیے کی جاتی تھی کہ اس نے حضرت مقداد کو بچپن میں بیٹا بنا لیا تھا، متبنہ بنا لیا تھا، تو اسی وجہ سے۔ دوسری روایت میں بھی یہی بات ہے کہ کسی کے منہ پر اس کے سامنے تعریف کرنا، اب وہ تعریف ایسی ہو کہ اس تعریف کے فل باندھے جائے اور بالکل اس میں مبالغہ آرائی کے حد تک جھوٹ شامل کیا جائے، اور ایسی تعریف ہو کہ جس سے ممدوح وہ خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ آرائی کرنے والے مداحین ان کے منہ پر مٹی ڈالنے کا حکم فرمایا ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف۔ اب عزیز طلباء کرام، یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ تعریف آخر کون سی قسم ہے، اس کی کون سی تعریف جائز ہے، کون سی ناجائز ہے؟ تو یاد رکھیے گا، تعریف کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کسی کی منہ پر تعریف کی جائے تو یہ ممنوع ہے۔ دوسری قسم کسی کی غائبانہ تعریف کی جائے لیکن خواہش یہ ہو کہ اس تک یہ تعریف پہنچ جائے تو یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی خوشامد اور کسی غرض کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور تیسرے درجے کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے غیر موجودگی میں تعریف کی جائے، قطع نظر اس سے کہ یہ تعریف اس تک پہنچے گی یا نہیں، اور وہ بندہ جس کی تعریف کی جا رہی ہو یعنی وہ ممدوح وہ اس قابل بھی ہے تو اس تعریف کی پھر شرعاً اجازت ہے، اور اس انداز سے تعریف کرنے میں پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، جو ان دونوں روایات میں مٹی ڈالنے کا ذکر ہوا، تو مٹی ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے مختلف مطالب شارحین حضرات نے بیان کیے۔ پہلا یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے اگر ظاہر پر اس کو محمول کرتے ہیں تو جو منہ پر تعریف اور خوشامد کرے تو اس کے منہ پر مٹی ڈالو، تاکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہو وہ خود پسندی اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی روایت میں ایسے ہی کیا۔ دوسرا معنی اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ خوشامد کرتے ہیں انہیں کچھ رقم دے کر فارغ کر دو، کیونکہ کسی کو تھوڑا سا مال حقارت کے ساتھ دینا یہ گویا کہ اس کے منہ پر مٹی ڈالنا ہے، اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ اور تیسری معنی مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خوشامد کرنے والوں کو کچھ بھی نہ دیا جائے اور نہ ہی ان کا کوئی مقصد حل کیا جائے، تو جب ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا تو وہ پھر اپنے اس طریقے سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور خوشامد کرنے سے باز آ جائیں گے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ اور آخری باب کی طرف۔ باب ما جاء فی صحبت المؤمن، یہ باب مومن سے دوستی کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس
بيا أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنها قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. ہمیں روایت کی سوید ابن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے حیوہ ابن شریح سے، انہوں نے سالم ابن غیلان سے کہ ولید ابن قیس التجیبی نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یا اس نے کہا کہ سالم نے یا ابو الہیثم نے، اور انہوں نے حضرت سالم نے روایت کیا ہے ابو الہیثم سے اور انہوں نے ابو سعید سے. کس طرح روایت کیا ہے؟ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، کہ تم صرف مومن کے ساتھ رہو، یعنی وہ صرف مومن سے دوستی کرو اور تیرا کانا صرف پرہیزگار آدمی ہی کھائے. ھذا حدیث انما نعرفہ من ھذا الوجہ، یہ حدیث ہم صرف اسی طریقے سے ہی جانتے ہیں. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا حکم مومنین کو دیا. پہلی بات، مومن کی دوستی صرف مومن کے ساتھ ہی ہو، اس کا تعلق قلبی اور دلی لگاؤ صرف مسلمان کے ساتھ ہو. تو اس سے گویا کہ حقیقت میں کافر اور منافقین کی صحبت اختیار کرنے سے منع کرنا مقصود ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق ہونے سے پھر انسان کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور دوسرا مطلب کہ اپنی دعوت میں صرف اور صرف پرہیزگاروں کو بلایا کرے. یہ کانا ان کے لیے عبادات میں طاقت کا باعث ہوگا، تو پھر وہ جو عبادات کریں گے اس میں تمہارا بھی اجر و ثواب ہوگا. ہاں، اب اس میں یہ گنجائش ہے کہ جو حاجت اور اضطراری حالت میں کھلایا جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے پھر منافقین کافر فساق بھی اس میں کھا سکتے ہیں. قرآن کریم کی جیسے آیت مبارکہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو اب وہ قیدی کافر نے، مسلمان تھے ہی نہیں، تو اتنی گنجائش اس میں بہرحال وہ موجود ہیں. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.